اب یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے، جہاں اللہ کے رسول بعض موقعوں پر غیب کی خبر بھی دیتے ہیں، لیکن اس موقع پر دیتے ہیں جس موقع پر اللہ آپ کو بتا دے، نہ بتائے تو نہیں دیتے۔ اماں عائشہ پر الزام لگایا، منافقین نے لگایا، اور لوگ آج بھی لگاتے ہیں، ان کی روحانی اولاد آج بھی موجود ہے۔ آپ پریشان ہیں عائشہ کے مسئلے پر، میں کیا کروں؟ لیکن اللہ نے جب تک سورہ نور میں آیات نہیں اتاری، آپ اسی شش و پنج میں رہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول حضرت عائشہ کے گھر میں 40 دن کے بعد، سوا مہینے کے بعد آج پہلی مرتبہ آئے اور حضرت عائشہ کی چارپائی کے پاس آ کر کے بیٹھے، پینتی کے پاس، اور پہلی دفعہ آج بات کی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں وہ پہلی دفعہ 40 دن بعد ایسی بات کی کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ انک کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفری من اللہ۔ عائشہ تو بھی آدم زادی ہے، اگر تجھ سے قصور ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ۔ یہ جملہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے جو سب کچھ جانتا ہو؟ یہ جملہ وہ آدمی کہے گا جو سب کچھ جانتا ہو؟ نہیں، یہ وہ کہے گا جو نہ جانتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں عائشہ کے بارے میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کوئی بیویوں کی کمی تھوڑی ہے، اگر آپ پریشان ہیں تو عائشہ کو چھوڑ دیں، یعنی آپ دوسری شادی کر لیں، ان کو طلاق دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عمر میں عائشہ کے بارے میں بہت پریشان۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول یہ بالکل فیصلے کی بات ہے، مجھے یہ بتلائیے کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ آپ کے لیے اس رشتے کا انتخاب کس نے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، فرمایا یہ انتخاب تو اللہ کا ہے۔ فرمایا تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے پوچھو نا کہ کس ہستی کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا اس نے۔ اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے، کبھی نہیں۔ رسول اللہ کی سمجھ میں یہ بات ایسی بیٹھی، آپ کا وہ چہرہ جو مرجھایا ہوا تھا غم سے، خوشی سے کھل کھلا اٹھا اور کہا جزاک اللہ ابن خطاب، تو نے تو میرے دل کی ساری گرانی دور کر دی۔ اب میں بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کرتا ہوں، آپ بھی اسی کے فیصلے کا انتظار کریں۔ جب تک اللہ نہیں بتاتا پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا۔